الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، دور حاضر میں ہماری نوجوان نسل ایک بہت بڑے فتنے کا شکار ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ اس فتنے کا نام ہے شہوت پرستی۔ اس فتنے کو یاد کیا جاتا ہے بے حیائی کے نام سے۔ اس فتنے کا نام ہے بد کرداری، زناکاری۔ یہ سارے نام اسی فتنے کے ہیں۔ نوجوان نسل اس کا شکار ہو چکی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اس چیز نے شہوت پرستی کے دروازے کھول دیے ہیں، بے حیائی کو فروغ دیا ہے، بدکاری کو رواج دیا ہے۔ ہر آدمی کے لیے یہ راستے اتنے آسان ہو گئے ہیں یا اتنے آسان کر دیے گئے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری نوجوان نسل اس فتنے کے اندر داخل ہو رہی ہے، شامل ہو رہی ہے، اس فتنے کا شکار ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے بہت سارے نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنی شہوت پر کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، ہم بے حیائی سے بچ کر حیادار کیسے بن سکتے ہیں، ہم بدکاری جیسے گناہ سے بچ کر اپنے آپ کو پاک دامن کیسے کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا اسلامی نقطہ ہمیں بتلایا جائے، کوئی ایسا عمل بتلایا جائے کہ ہم کنٹرول کریں اپنی شہوت پر۔ تو نوٹ کریں، میرا آج کا پیغام ایسے ہی نوجوانوں کے لیے ہے کہ جو اپنی شہوت پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو بے حیائی سے بچنا چاہتے ہیں، عریانی فحاشی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نوٹ کر لیں۔ کیا ہے؟ میں 5 عمل ذکر کرتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ کے سوال کے سارے جواب اس کے اندر آ جائیں۔ سب سے پہلا عمل، اگر بے حیائی سے بچنا چاہتے ہیں، پاک دامن ہونا چاہتے ہیں، تو پہلا عمل نوٹ کریں، اس کا نام ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واقیم الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یقین کر لو کہ جو نماز ہے نا، یہی ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے۔ نماز ہی انسان کو برائی سے روکتی ہے، تو نماز پڑھیں، شہوت پر کنٹرول ہوگا، بے حیائی پر کنٹرول ہوگا، پاک دامن بن جائیں گے۔ دوسرا عمل اسی کے ساتھ ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں، اس کا نام ہے نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر بھی ایک خاص ذکر میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کلمات کو پڑھا کرو، بلکہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، ایک دن میں 8-7 منٹ لگیں گے، وہ کلمہ پڑھا کریں۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھے گا۔ کون سے کلمات؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ جو بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ شام تک شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسرا عمل نوٹ کریں، اگر چاہتے ہو کہ بے حیائی سے ہم بچ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ذکر کر رہا ہوں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں۔ نوجوانوں، نکاح کرنے میں جلدی کرو، شادیاں جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ ہونے دو۔ جس کے پاس حق مہر دینے کی طاقت ہے وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا یہ جو نکاح ہے نا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ آنکھوں کے اندر حیا پیدا کر دے گا اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ چوتھا عمل جس کی وجہ سے انسان شہوت پر کنٹرول کر سکتا ہے، اس کا نام ہے نفلی روزہ، اور یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، انسان ہے، نوجوان ہے، اس کے اندر شہوت بھی ہے، فطری تقاضے بھی ہیں سارے، کنٹرول کیسے ہوگا؟ فرمایا نفلی روزے رکھو۔ نفلی روزہ سوموار کا رکھو، جمعرات کا رکھو، ہفتے میں کم از کم 2 روزے رکھ لو، 1 روزہ رکھ لو، مہینے میں 3 روزے رکھو۔ نفلی روزے تم رکھو گے، اس نفلی روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری شہوت کو کچل دے گا۔ 5واں اور آخری عمل نوٹ کر لیں، اپنی تنہائی کو پاک کرو۔ جب تنہائی میں جاتے ہیں نا، اکیلے ہوتے ہیں، تنہائیوں کے اندر پھر برائیاں نہ ہوں، بلکہ تنہائی پاک ہو جائے۔ بالخصوص یہ موبائل کا دور ہے، موبائل کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا کچھ ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان کیا دیکھتے ہیں موبائلوں پر، کتنی دیر دیکھتے ہیں، پھر تنہائی میں جا کر سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کسی کے سامنے گناہ نہیں نہ کرتے، اسی طرح تنہائی میں بھی گناہ نہ کریں۔ تنہائی اگر پاک نہ رہی تو یاد رکھنا زندگی بھر کی نیکیاں قیامت والے دن ضائع ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر، فرمایا میری امت کے ایسے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن قیامت والے دن ساری نیکیاں ان کی ضائع کر دی جائیں گی۔ پوچھا محبوب جی وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے، تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، غلطی ایک ہوگی، جب تنہائی میں جائیں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ کے حرام کردہ جو اعمال ہیں، بڑی جرت کے ساتھ ان کو کر لیا کریں گے، اللہ کو پھر غصہ آئے گا، اللہ قیامت کے دن ساری نیکیاں ان کی ضائع کر دے۔ تو تنہائیاں اگر پاک نہ ہوئیں تو نیکیاں نہیں رہیں گی، تنہائیوں کو پاک کریں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی شہوت پر کنٹرول کرے گا، بے حیائی سے بچے گا، برائی سے بچے گا، زناکاری سے محفوظ ہو جائے گا، پاک دامن بن جائے گا۔ یہ ہے دنیا کے اعتبار سے نتیجہ۔ آخرت میں نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے قرآن کا فیصلہ سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو
بندہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس پر اس نے کنٹرول کر لیا، یعنی شہوت اور خواہشات جو ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور وہ ان 5 اعمال سے کنٹرول میں ہو رہا ہے سارا کچھ، جس نے کنٹرول میں کر لیا، اللہ فرماتے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، لوگوں اس کی رہائش گاہ تو پھر جنت ہوگی، جنت کے اندر اس کی رہائش گاہ ہے۔ یہ آخرت کا نتیجہ ہے، دنیا بھی باکمال ہے اور آخرت میں بھی انسان کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا کہ اس کو باکمال بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔